رانا صاحب آپ کو پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کا آج کا ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں، پھر اسی سے گفتگو شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی فارن منسٹر صاحب نے کیا کہا. Pakistan is an agrarian economy. Millions of people are dependent on the waters being regulated by this treaty. Please don't forget we gave up three rivers in this treaty. The National Security Committee of Pakistan has made it very clear that any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of the low riparian will be considered as an act of war. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے تحت ہم 3 دریاؤں کا پانی تو ایسٹرن ریورز کا ان کو دے چکے ہیں، تو باقی اگر اس نے پانی بھارت نے ہمارا روکا تو اس کو ہم ایز این ایکٹ آف وار ہم اس کو جنگ تصور کریں گے. تو رانا صاحب جو خبر یہ ہے کہ وہ بگلی ہار ڈیم بھرنے کے لیے پاکستانی پانی جو دریاؤں کا پانی بہاؤ ہے اس کو روک رہا ہے بھارت، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں ایکٹ آف وار جو ہے وہ ایک بڑا یعنی بامانی اور بڑا یعنی اسٹیٹ فریز ہے. اس میں کوئی شک شبے والی یا ادروائز اس کو کنسٹرو کرنے والی تو بات نہیں ہے. ایکٹ آف وار مین ایکٹ آف وار. تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا سر؟ نہیں رسپانس آپ اس میں دیکھیں، اس میں ایکٹ آف وار کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا، آپ اس کے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو ہم یہ کریں گے. نہیں تو اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی تو یہی ہے نا کہ وہ جس چیز کو ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا یا پانی کو روکنے کی وہ جو کوشش ہوگی اس کوشش کو جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جائے گا. کیونکہ چناب کے اوپر جو انڈیا ہے، کوشش ڈیفیوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بگلی ہار ڈیم کو ہٹ کریں گے. جی بالکل، اس میں جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے. اور اس میں جو یہ چناب پہ یہ پچھلے دنوں چیئرمین باپٹا جنرل سعید صاحب جو ہے وہ اسی حوالے سے ان کی میرے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ چناب جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کوئی 4-5 چھوٹے ڈیم جو ہے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں. شاید کچھ کے اوپر انہوں نے کوئی کام شروع بھی کیا ہے، اور اس سے وہ کریں گے یہ کہ جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو اس کو وہاں پہ ہولڈ کریں گے، روکیں گے، اور جب ضرورت نہیں ہوگی تو پھر اس کو ریلیز کریں گے اور سیلاب جیسی صورتحال جو ہے وہ پیدا کریں گے. اس کا ایک چھوٹا ٹریلر انہوں نے یہ کوئی 2 ماہ قبل انہوں نے تھوڑا دکھایا بھی ہے اس حصے میں، اور اس وقت بھی راوی اور چناب میں دونوں میں پانی پھینک کے انہوں نے کیا نا. ہاں وہ کیا ہے انہوں نے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ کیا اس کا جو حل ہے ہمارے پاس ایکٹ آف وار تو یہ ہے، یہ تو انٹرنیشنل لا کے مطابق ہے، یہ کو ہم اس کو اس طرح سے یا اسحاق ڈار صاحب یہ نہیں کہہ رہے. تو کیا اس کے علاوہ ہمارے پاس جس طرح سے وہ ویپنائز کر رہے ہیں واٹر کو، تو کیا ہمارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ ہاں ہے، کہ ہم بھی جو ہے وہ 3-4 جگہ پہ واٹر ریزروائر جو ہے وہ ہم تیار کر لیں. جب وہ اس طرح سے پانی جو ہے وہ ریلیز کریں تو ہم سٹور کر لیں. جب وہ ہولڈ کریں تو ہم اس کو استعمال کریں، اور اس کے بعد جب وہ ریلیز کریں تو ہم اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ سٹور کریں. یعنی اس کی ایک حکمت عملی جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے جو انسٹیٹیوشن وابڈا ہے باقی ہے لوگوں کے ذہن میں ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ پھر بعد میں پریزیڈنٹ صاحب سے ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں چیئرمین وابڈا کے علاوہ جو ہمارے منسٹر ہیں واٹر ریسورسز، منسٹر پاور، منسٹر پلاننگ، تو ہم سب گئے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ جا کے یہ ساری چیز ڈسکس ہوئی تھی. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ سندھ اور پنجاب نے آپس میں یہ طے کرنا ہے کہ یہ ریزروائر جو ہے یہ بنائے جائیں. اور کہاں پرپوز کہاں پر ہے؟ پرپوز اس میں جو ہے وہ ایک تو چنیوٹ کے مقام پہ ہے، ستلج کے اوپر نہیں، راوی کے اوپر، چناب کے اوپر. راوی کا تو جو پانی ہے وہ تو جو دریاؤں کی تقسیم ہوئی تھی تو اس میں راوی تو انڈیا کے پاس چلا گیا، راوی بھی ان کے پاس چلا گیا، ہمارے پاس چناب ہے، جہلم ہے، سندھ ہے. جی یعنی ہمارے پاس یہ 3 ہے، چناب ہے، جہلم ہے اور سندھ ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ جو جہلم اور انڈس کا سندھ کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ وہاں پہ انڈیا کو اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا اگر وہ چاہے بھی. چناب جو ہے اس کا کیچمنٹ ایریا جو ہے وہ سارے کا سارا کیونکہ انڈیا میں ہے، اور وہاں پہ اگر انڈیا اس قسم کی شرارت، اس قسم کی جو ہے وہ واٹر کو ویپنائز کرنے کے لیے کام کرنا چاہے تو وہاں پہ اس کے پاس یہ موقع ہے، وہ کر سکتا ہے. ایک کہہ لیکن رہے ہیں اس کو ہم ڈی ویپنائز کر سکتے ہیں اپنے طریقے سے، ریزرویر جو ہے وہ اپنا آپ کہتے ہیں بنا ایک کے. چنیوٹ کے مقام پر بنایا جائے چناب پر؟ یہ 4 مقام انہوں نے جو ہے وہ یعنی یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے، تجاویز ہے. ان کی یہ تجویز تھی کہ 3 یا 4 مقام کے اوپر جو ہے وہ چنیوٹ میں اگر یہ ایسا ہو جائے چنیوٹ کے تو اس سے علاوہ؟ یہ ہے کہ پھر وہ ویپنائز نہیں کر سکے گا. چنیوٹ کے علاوہ ایک میرا خیال ہے یہ نہیں، چناب کے جو ہے وہ یعنی اوپر ہی ہے، یہ آگے آگے ایک ادھر جو ہے وہ جنگ سائٹ پہ تھا، اسی طرح سے ایک آگے جو غالباً جو ملتان کے قریب، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سائٹس جو ہیں یہ اس سے کے اوپر پہلے کوئی چھوٹی موٹی اسٹڈی ہوئی ہے، لیکن ان کو فردر جو ہے وہ 3 سے 4 مقام کے اوپر جو ہے نا یہ چیز ہو سکتی ہے.